اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے پیارے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام باقاعدگی سے کر رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی برکتیں بھی سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے 1 مئی 2020 بروز جمعہ، جماعت ہفتم، مضمون اسلامیات، کتاب کا صفحہ نمبر 86۔ مختصر جوابات آپ لوگوں کے نوٹس پر موجود ہے جو ہم پڑھیں گے۔ آج کی آپ کی سرگرمی ہے کہ مساوات کے چند معاشرتی فوائد اپنے الفاظ میں لکھیے۔ آج ہم باب پنجم اخلاق و آداب سبق نمبر 3 مساوات، اس کا بک ورک اور مختصر سوالات پڑھیں گے۔ سبق مساوات پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مساوات کا معنی اور مفہوم بتا سکیں گے، مساوات کی اہمیت اور فوائد سے آگاہ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں مساوات کی جتنی بھی مثالیں ملتی ہیں ان سے آگاہ ہو جائیں گے۔ صفحہ نمبر 84 پہ سبق ہے مساوات۔ مساوات کا لفظی معنی برابری ہے۔ دین اسلام میں مساوات سے مراد یہ ہے کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، وہ سب معاشرے میں ایک جیسا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں اور ان کو برابر کے حقوق حاصل ہے، کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں۔ اسلام میں مساوات کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت سے مقامات پر مساوات کی تاکید کی گئی ہے۔ اسلام نے دینی اور دنیاوی معاملات میں مساوات کا حکم دیا ہے۔ نماز، روزہ اور حج میں مسلمان یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس موقع پر قوم، رنگ، نسل، زبان، امیر اور غریب کا کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں مساوات کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر بھوکے رہ کر خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ تو بچوں ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم نسل اور برادری کی بنیاد پر لوگوں میں فرق نہ کریں اور سب کو ایک جیسا سمجھیں اور ان کو عزت اور احترام دیں۔ آپ نے اس پورے سبق کی پڑھائی کرنی ہے۔ اب آپ صفحہ نمبر 86 کھولیں، اس پر ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ لوگوں کے پاس پینسل بھی ہو یا پین، کیونکہ آپ نے بک پر ہی نشان لگانے ہیں۔ مساوات کا لفظی معنی ہے برابر ہونا، سچا ہونا، ایماندار ہونا، مومن ہونا۔ صحیح جواب ہے برابر ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو بہادر ہے، سچا ہے، پرہیزگار ہے، مشہور ہے، پرہیزگار ہے۔ دن میں 5 مرتبہ باجماعت نماز ادا کرنے سے عملی تربیت ہوتی ہے، بڑوں کا احترام کرنے کی، ایمانداری کی، مساوات کی یا اثار کی، مساوات کی۔ عہد رسالت میں کوئی تقسیم نہیں تھی، بڑے اور چھوٹے کی، بچے اور بوڑھے کی، آقا اور غلام کی، مرد اور عورت کی، آقا اور غلام کی۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے، 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی۔ صحیح جواب ہے 3 آدمی۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرح، دیے گئے بیانات کو درست کر کے لکھیے۔ دنیا کے تمام مذاہب مساوات کا عملی نمونہ ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے دین اسلام مساوات کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ برادریاں اور قبیلے بنانے کا مقصد ایک دوسرے پر برتری لے جانا ہے۔ اس کا درست جواب ہے برادری اور قبیلے ایک دوسرے کی شناخت کے لیے ہے۔ اسلام صرف دنیاوی معاملات میں مساوات کا حکم دیتا ہے۔ درست جواب ہے اس کا، اسلام دینی اور دنیاوی معاملات میں مساوات کا حکم دیتا ہے۔ روزے میں مساوات کا کوئی درس نہیں ملتا۔ درست جواب ہے اس کا، روزہ بھی مساوات کا درس دیتا ہے۔ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قید کر دینے کا حکم دیا۔ اس کا صحیح جواب ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ یہ سب آپ لوگوں نے کتاب پر ہی لکھنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو آپ لوگ یاد بھی کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 87 پر آپ لوگوں کے مختصر سوالات ہیں اور ان کے جواب نوٹس پر ہے۔ آپ نے مئی کے جو اسکول سے نوٹس لیے ہیں وہ نکالیں، اس پر ہے مختصر جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 ہے مساوات کا مفہوم بیان کریں۔ جواب ہے اس کا، مساوات کا لفظی معنی برابری ہے۔ دین اسلام میں مساوات سے مراد ہے کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، وہ معاشرے میں ایک جیسا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں
اور ان سب کو برابری کے حقوق حاصل ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ نے قبیلے اور ذاتیں کس لیے بنائی؟ آیت کی روشنی میں جواب دیں۔ اس کا جواب ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون عزت والا ہے؟ آیت کا ترجمہ بھی لکھیے۔ اس کا جواب ہے، اگر کوئی شخص اپنی عزت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا قرآن مجید میں طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے وہی زیادہ عزت والا ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ سوال نمبر 4، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ جواب، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سیدنا یعنی ہمارے آقا کہہ کر پکارتے تھے۔ سوال نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں مساوات کا کیا درس دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مساوات کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، اس لیے کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اگر فضیلت ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ آپ نے اس پورے لیکچر کو دھیان سے سننا ہے۔ آن لائن کلاس کے دوران آپ لوگوں سے سوالات کیے جا سکتے ہیں تو آپ کو آنے چاہیے۔ آج کی آپ کی ڈائری ہے، باب پنجم، اخلاق و آداب، سبق نمبر 3، مساوات، بک ورک پلس مختصر سوالات لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ لکھنے کے دوران آپ لوگوں نے انکریزر اور وائٹنر کا استعمال نہیں کرنا اور خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ اب میرے ساتھ سب دعا پڑھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔